رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور أعمالها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل في النار لشيخ الإمام أبي الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن وليد قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عجبة الخلابي وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. روایت میں ایک صحابی کا نام ابو حنیفہ ہے اور عبداللہ یا عمیر نام ہے، عمار نام ہے. بعض لوگوں نے ان کو عبارت تابعین میں شمار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صحابی نہیں ہے، لیکن اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے خاصے قدیم الاسلام تھے، گویا ہجرت مدینہ کے بعد والے فوراً آنے والے زمانے میں بھی موجود تھے مسلمان کی حیثیت سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہ فی طاعتہ. اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے. غرس کہتے ہیں پود، اور یہ حدیث ہم نے شروع میں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر بھی کی. اس روایت کا کیا مطلب ہے، اس سلسلے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ حدیث تقریباً وہی مضمون رکھتی ہے جو اس سے پہلے کی احادیث کا مضمون آیا ہے، جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من أمتي منصورين یا لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله. یہ جو مضمون آیا ہے وہی مضمون اس حدیث کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں لا یزال ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اللہ کی طاعت میں استعمال ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دین کی اقامت کا اور دین کی اشاعت کا اور دین کی تقویت کا کام دیں گے. لہذا مسلمان سارے طبقات جن کا اوپر تذکرہ آیا، محدثین، فقہاء، مفسرین، اور پھر ان میں مجتہدین و غیر مجتہدین، مجاہدین، زہاد، عاملین بالمعروف اور ناہین عن المنکر، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں. تو اس اعتبار سے یہ کوئی نیا مضمون نہیں ہوگا. لیکن بہت سے حضرات نے اس کو مجددین پر محمول کیا. اللہ تعالیٰ اب اس دین میں پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے، اور طاعت سے مراد وہ کام ہے جس کا تذکرہ تجدید والی حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہے، تذکرہ تو نہیں ہے، اشارہ ہے. یعنی اس حدیث میں تذکرہ گویا ان لوگوں کا ہے جن سے اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کا کام لیں گے. وہ مراد ہے اس موت سے، اور گویا طاعت سے مراد ہوگا اللہ کے
دین کو اس کی اصل شکل کی طرف لوٹانا۔ تو اب اس پر ذرا سے آپ کو سمجھ لیں، سن لیں کہ یہ بات ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے، جو حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور بھی بعض کتابوں میں ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث بهذه الامة یبعث في هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے۔ تجدید کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک مولانا صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ میں حضرت شاہ صاحب نے ایک ساتھ 3 حدیثوں کو ذکر کیا۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور دوسرے وہ حدیث یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف القانین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، اور تیسرے یہ تجدید والی حدیث ان اللہ یبعث فی هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ یہ تینوں حدیثیں ایک ساتھ ذکر کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجدد کا جو کام ہے وہ ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، یدفون عنہ تحریف القانین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، یعنی دین سے ان تمام چیزوں کو دور کرنا جو دین میں بعد میں داخل ہو گئی، یعنی دین کی اصلی شکل کو دوبارہ بحال کرنا۔ حضرات علماء نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دین تو ہے وہی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جس کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ انسانی فطرت ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے۔ جیسے کوئی باغ ہوتا ہے تو باغ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پیڑ پودے اگ آتے ہیں جن کا باغ والے نے ارادہ نہیں کیا ہوتا، جھاڑ جھنکاڑ ہو جاتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد ان کو صاف کیا جاتا ہے، ان پودوں کو، اس گھاس کو، ان پتوں کو، ان زائد جھاڑیوں کو صاف کر کے باغ کو واپس اس کی اصل شکل میں لوٹایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ امت ساری دنیا کے لوگوں پر مشتمل ہے، لہذا الگ الگ زبانوں میں الگ الگ مزاج کے لوگوں کے داخل ہونے کی وجہ سے اس دین کے معاملات میں بھی کچھ نہ کچھ جھاڑ جھنکاڑ ملتے رہیں گے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ آتے رہیں گے جو اس جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کریں گے۔ اب یہاں یہ بحث چلتی ہے، کئی بحثیں چلتی ہیں۔ پہلی بحث تو یہ چلتی ہے کہ صاحب ایسا کام کرنے والا آدمی جس کو بجھت ہے، باتیں کر رہے ہو انسان، کیا کوئی خاص موضوع پیش آ گیا یا میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا؟ کچھ بحثیں ایسی ہیں سب میں کہ جو موضوع کے اعتبار سے اسی کتاب میں آئیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ان کا مطالعہ یکجا کر لیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا غور سے سن لیا کریں، اور جو لوگ سبق میں نہ آتے ہوں ان کو بھی بتا دیں کہ آ جایا کریں، ان کو بھی بتا دیں کہ بغیر پڑھے ملے گا نہیں، زیادہ قابل بننے کی کوشش نہ کریں۔ بعض طلبہ جو زیادہ قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں
وہ امتحان کے زمانے میں امتحان کی تیاری کے لیے سبق چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مقصد نہیں ہے. علم تو سبق میں آئے گا. کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے سے علم آیا تو کتابیں لکھی جاتی، تدریس کا کام نہ ہوتا، پڑھانے کا کام نہ ہوتا. تو وہ آدمی جو یہ کام کرے گا، یعنی مجدد، تجدید کا لفظ میں آیا وہیں سے مجدد نکل گیا. تو مجدد اسے کہیں گے کیسا آدمی ہونا چاہیے، کیا صفات ہے اس کو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا. ظاہر ہے کہ کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ تو یہ نہیں ملے گا کہ مجدد کی یہ صفات تھی. عام طور سے علماء نے کہا کہ ایک صفت تو یہ کہ وہ علوم اسلامیہ کا ماہر ہو، مختلف علوم کا، ایک فن کا نہیں بلکہ مختلف علوم میں گہری بصیرت رکھتا. بعضوں نے تو اجتہاد کو بھی شامل کر دیا کہ اجتہادی بصیرت رکھتا. راجح یہ ہے کہ مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، مگر زمانے میں پیش آنے والے احوال و مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال سکتا ہو، یہ تو ماننا چاہیے. بہت زمانے میں ہوتے ہیں ایسے. دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا کام ہو رہا ہو اور اس کی گویا شخصیت سے دینی فائدہ پہنچ رہا ہو اور لوگ اس کو پہچانتے بھی ہو. یہ نہیں کہ مجدد کی حیثیت سے پہچان، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ایک عالم کی حیثیت سے، ایک دین کے خادم کی حیثیت سے، ایک دین کی حفاظت کرنے والے کی حیثیت سے لوگ جانتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ انتقال کے بعد پتہ چلا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ زندگی میں اس طرح سے کام ہو رہا ہو. ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت سارے علماء کو ایسے مل جائیں گے جو بڑے باکمال ہوتے ہیں مگر ان کی زندگی میں ان کا تعارف نہیں ہوتا، نہ ان سے کوئی اتنا بڑا کام لیا جاتا ہے. انتقال کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا آدمی چلا گیا. یہ الگ بات ہے. یہ بھی الگ بات ہے کہ آخرت میں درجہ کس کا بڑا ہوگا، یہ بھی الگ بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کس کو کہاں رکھتے ہیں. اور یہ بھی الگ بات ہے کہ کسی کے علم سے کتنا فائدہ پہنچے. لیکن مجدد کے لیے ضروری ہے کہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو. بعض حضرات نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ وہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے سلسلے میں اس نے جسمانی تکالیف بھی اٹھائی ہو. یہ شرط بھی لگائی ہے، سمجھ لیں آپ. اور جسمانی تکالیف دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو مخالفین کی طرف سے کوئی حملہ، کوئی پریشانی، یا یہ کہ جنگ کے میدان میں جانا یا کم سے کم جیل جانا. جسمانی تکالیف میں یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے، جیل جانا. گویا دین کی حفاظت کے لیے وہ جیل گیا، قید و بند کی صحبتیں اس سے برداشت کی. یہ شرط نہیں ہے، لیکن تکالیف اٹھائی ہو یہ مراد ہے دین کے. اس کے علاوہ بھی اور پھر ایک چیز اور ہے کہ اس نے جو کام کیا ہو وہ فائدہ امت میں نظر بھی آئے اور اس کے انتقال کرتے ہی وہ فائدہ ختم نہ ہو جائے بلکہ وہ فیض جاری رہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری صفات جو ہیں وہ حدیث کے مضمون کو سمجھ کر بیان کی گئی کہ ایسا ہونا چاہیے. اب یہی ایک دوسرا مسئلہ ہے، علی رأس کلی مئۃ سنۃ. تو راس کا جو لفظ ہے اس کے لفظی ترجمہ تو سر ہے، اور سر کو دیکھیں تو وہ شروع میں ہے اوپر سے، لہذا صدی کا آغاز مراد ہوگا. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ صدی کا اختتام مراد ہے، وہ بھی سرا ہے صدی کا. فرق کیا ہے؟ آغاز اور اختتام کو ملے ہوئے. ایک صدی ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے فوراً کے فوراً، لہٰذا یہ کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں. اب اس سے زیادہ ایک اہم بات اور ہے، میں اس پر بعد میں آتا ہوں. جن حضرات نے عام طور پر یہ سمجھ لیا کہ ہر صدی کے شروع میں مجدد ہونا چاہیے یا ہر صدی کے آخر میں ہونا چاہیے، تو وہ ایسے علماء کے نام متعین کرتے ہیں جو صدی کے آخر یا صدی کے شروع میں فوت ہوئے ہوں.
اب یہ مثال کے طور پر جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ مختلف فہرستیں ہیں مجددین، مجھے ساری یاد بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے فہرستیں بنائی ہیں۔ ایک نام پر تو سب کا اتفاق ہے اور وہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام۔ ان کے بارے میں تو قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ مجدد ہیں، وہ صاحب الامر بھی ہے، یعنی وہ حاکم بھی ہے، اور انہوں نے جس انداز سے تجدید و اصلاح کا کام کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور ان کے زمانے کو وہ دینی نفع ساری امت کو پہنچا ہے۔ تو ان کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ پہلی صدی کے مجدد وہی ہیں۔ پھر آگے دوسری صدی میں، یعنی دوسری صدی کے ختم پر یا تیسری کے شروع میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وفات شاید 102 ہجری میں، تو نام لیا لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو 204 میں ان کا انتقال ہے۔ پھر تیسری صدی کا وقت آیا تو اس میں کئی نام آتے ہیں، کوئی امام ابو الحسن اشعری کا نام لیتا ہے، کوئی کسی اور کا لیتا ہے۔ چوتھی صدی میں ابو بکر خولانی یا اسی طرح کی کوئی نام ہے، 3-4 نام ہیں۔ پانچویں صدی میں امام غزالی کا نام لیتے ہیں۔ اس انداز سے لوگوں نے ہر صدی کے شروع کے لوگوں کے نام طے کیے۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر جو رسالے کا الفرقان کا نمبر نکالا تھا، وہ تذکرہ امام ربانی مجدد الفسانی یا تذکرہ مجدد الفسانی کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اسے لے کر آپ کو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، مجدد صاحب کی سوانح کے طور پر بھی یا ان کے حالات کو سمجھنے کے لیے، شخصیت کو سمجھنے کے لیے بھی۔ اس میں حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا مضمون ہے، یہاں شاندار مضمون ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ علی رأسی کلی مئۃ سنۃ کا مطلب یہ لینا کہ ہر ہجری صدی کے شروع میں کوئی مجدد ہوگا، یہ مطلب تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اصطلاح دور نبوت میں کہاں تھی؟ اصطلاح تو بعد میں بنی ہے۔ سن ہجری کو جو مقرر کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اصطلاح پر کیسے بات کریں؟ لہذا یہ مراد لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ مراد یہ ہونا چاہیے کہ ہر صدی بس، ہر دور، ہر قرن مراد ہے۔ علی راسی کل قرن، اب جب قرن مراد، قرن بھی 100 سال کو کہتے ہیں، لیکن وہ 100 سال آپ کہاں سے شروع کریں یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متعین طور پر ہجری صدی اگر مراد نہیں ہے تو راس کا لفظ بھی اصل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مبہم ہے۔ بعض مرتبہ ایسے زائد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اردو میں فارسی کا لفظ بر سر منبر، تو منبر کے سر پر تھوڑی مراد ہے۔ انہوں نے برسر منبر یہ بات کہی، برسر منبر کہاں کہیں، بر سیڑھی منبر کہیں، بھائی منبر کے سینے پر بیٹھ کر کہیں ہوگی نا، منبر کے سر پر تھوڑی کوئی بیٹھتا ہے، لیکن بولا جاتا ہے یہ۔ تو اس طرح سے مبہم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا نے مجھے بہت ہی اس سے بصیرت ملی، میں مطالعہ کر رہا تھا اس موضوع پر، اور یہ نکالا میں نے تو اس میں یہ چیز نکلی اور بالکل صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ اصطلاحی صدی تو مراد نہیں ہو سکتی، بس یہی ہے کہ ایک زمانہ گزرے گا اور جب اس مجدد کے کام کے اثرات ختم ہو کر بگاڑ آئے گا تو دوسرا آ جائے گا، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر اب وہ جو فہرست بنائی گئی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ ایک بات اسی کے ساتھ ایک بحث اور جوڑ لیں، من یجدد لہا دینہا میں لفظ من آیا ہے، اور من کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے، لہذا یہ بات اکثر حضرات نے لکھی ہے جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
مجدد ایک زمانے میں ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مختلف ہو سکتے ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، اور ان کے میدان کار بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، اپنی اپنی کار سے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی خاص علم کا مجدد ہو سکتا ہے کوئی کسی خاص طریقے کا مجدد ہو، مثلا کوئی آدمی علم حدیث کا مجدد بن جائے یا علم تفسیر کا مجدد بن جائے، کوئی فقہ کا مجدد بن جائے، اور کوئی آدمی بدعات کو ختم کرنے کے اعتبار سے مجدد بن جائے، تو وہ دین کے مختلف میدانوں میں کام کرنے والے بڑے لوگ، کئی لوگ بھی ایک ساتھ مجدد ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں اور الگ الگ علاقوں میں اور ایک علاقے میں۔ لہٰذا ایک بات یاد آئی اچانک کہ کسی نے کہا تھا، شاید مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہمارے اکابر جو ہے علماء اکابر دیوبند یہ تو گویا مجددین کی جمع، یعنی یہ مجموعی اعتبار سے جماعت مجدد ہے۔ تو بعض لوگ اس مفہوم کا مفہوم یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء دیوبند جو بڑے حضرات ہیں اکیلے مجدد کہلانے کے لائق نہیں، سب مل کے مجدد بنا لو، ایسی بات نہیں۔ تحقیقی مطالعہ ہمارے یہاں کرنے کا رواج نہیں، یہ میں ابھی آئی ہے یہ بات، یہ تم میں سے کسی کی سمجھ میں آئے تو اس کو یاد رکھنا، اور مجھے بھی یاد دلانا بات میں بول سکتا ہوں۔ جو طریقہ ہے شخصیات پر تحقیقی مطالعے کا اور حقوق میں نکالنے کا، اگر تحقیقی مطالعہ کیا جائے گا تو ہمارے یہاں 10 20 50 شخصیات ایسی نکل آئیں گی جن پر یہ جامع راز آئے گا۔ 10 20 تو بہرحال نکل آئیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل رضا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اس کے نام نہیں، ایک ایک آدمی ایک ایک امت کے برابر ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے لوگ؟ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا۔ ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ اظہار حقیقت ہے، بلکہ حقیقت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش ہے۔ ہم کسی کی تنقید بھی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کیا جائے۔ ایک چیز اور ہے، بعض حضرات مجددین ایسے ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک بات اور بتاؤں، مجدد ہونے کی جو صفت جن لوگوں میں پائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ان کی زندگی میں یہ سمجھا بھی جائے کہ یہ مجدد ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بعد میں لوگ اندازہ کریں، اور ظاہر پر وہی تو آئے کہ نہیں، اندازہ ہی ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجدد کو تلاش کریں کہ کوئی مجدد ملے جس سے جا کر ہم اپنے بھائی کسی بھی بڑے عالم سے اپنے معاملات کو حل کراؤ، جس سے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کام دیں گے اور وہ مجدد ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی کسی کی کا رجسٹریشن تو نہیں ہے۔ میں جو نام لے رہا تھا ان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی میں لیتا ہوں، تجدیدی کام کرنے والے۔ تو اس کے بعد جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امت میں بعض حضرات ایسے نکلیں گے جن کا تجدیدی کام زیادہ مؤثر اور ہواگیر ملے گا، جن میں سب سے بڑا نام تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے، اور اس کے بعد مختلف اکابر نے آپ تاریخ پڑھیں، حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عزیمت بھی پڑھیں، اس میں کی شخصیات کو آپ دیکھیں گے اور محسوس ہوگا کہ جو شخصیات اس میں مذکور ہیں وہ مجدد کے درجے کی شخصیات ہیں۔ بعد کے آخر کے چند سو سالوں میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ اسی طرح کا ہے، جو بہت زیادہ ممتاز اور بہت زیادہ ہماگیر اور بہت زیادہ مؤثر اور انقلابی ہے، جس نے پورے خطے کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ اور اس موضوع پر مزید بات بھی ہو سکتی ہے، مختلف حضرات کی آواز دیکھ کر، لیکن میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں
واپس آتا ہوں، تجدید کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کہیں گے تو بیان ہو چکا نہیں، میں نے تو تجدید کا بھی ترجمہ بھی نہیں کیا۔ تجدید کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیا کرنا، آج کل کی زبان میں اپڈیٹ کرنا۔ اچھا بالکل یہی سے مسئلہ ہوتا ہے، نا کسی چیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسی وہ پہلے تھی ویسے ہی بناتے ہیں نا۔ موبائل پہلے صحیح تھا، کچھ اس میں وائرس آنے بنا گیا، اسے اس نے اپڈیٹ کر دیا تو کیا ہو گیا، وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ یہ تو ہوتا ہے، صحیح کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور یہی طریقہ دین جیسا پہلے تھا ویسے ہی کر دیا جائے۔ تجدید کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لفظوں سے شبہ ہوتا ہے، نیا کر دینا یعنی بدل دینا، پہلے جو تھا اس کو چھوڑ کر نیا کر دینا، یہ تجدید کا مفہوم نہیں ہے۔ بھائی آپ موبائل میں سمجھ لیں اس بات کو کہ موبائل کی آپ کو اپڈیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوگا، سروس کو اپڈیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوگا، پہلے سے جو سروس چل رہی تھی اس کو بحال کر دیا، اپڈیٹ ہو گئی۔ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، دو ملکوں میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے، 50 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا، اب کہا جاتا ہے کہ اب میٹنگ چل رہی ہے اس معاہدے کی تجدید کے لیے، تو تجدید کا کیا مطلب ہوگا، نیا معاہدہ کرنا یا پرانے معاہدے کو پکا کرنا، پرانے معاہدے کو پکا کرنا۔ تو اس جگہ تجدید کے لفظ کا صحیح مفہوم سمجھ لیں آپ کہ دین کو اس کی اصلی شکل کی طرف لوٹانا، اصلی شکل کی طرف لوٹانے کے لیے ہر زمانے میں آنے والی بدعات اور نئے افکار کو رد کیا جائے گا، پرانے افکار کو باقی رکھا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ لہذا صحیح مجدد وہ ہوگا جو اپنے زمانے کے معتبر علماء کی مدد لے کر، یا علماء اس کی تائید کرتے بعد میں، ان کی مدد لے کر کام کرے اور دین کو اس کی اصلی شکل کی طرف لوٹائے۔ وہ شخص مجدد نہیں ہوگا جو اپنے زمانے کے علماء کے افکار کو رد کر کے نئی بات پیش کرے۔ جو کل کا مضمون ہے وہ یاد کر لو، وہ متجدد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جو آدمی قدیم علماء کے خیالات و نظریات اور افکار اور محنتوں کو، ساری چیزیں اس میں فقہی ذخیرہ اور علماء کی تصنیفات، ان کو رد کر کے کئی بار پیش کرے کہ یہ سب صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، چاہے وہ 100 سال کو رد کرے یا 1000 سال کو یا 1400 سال کو رد کرے۔ وہ مجدد نہیں ہے، وہ متجدد ہے، وہ ماڈرن ہے، اور ہمارا دین پرانا ہے۔ یہاں ہر پرانی چیز صحیح ہے، ہر نئی چیز غلط ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جو وہاں سے ثابت ہے وہ صحیح ہے، لہذا دین کو اس کی